کوشش یہ ہے کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے گوادر انفارمیشن سیل کے ذریعے دوستوں کو جوڑا جائے، ان کی انویسٹمنٹ بھی کروائی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ میری ان باتوں کو سن کے لوگ یہ سمجھیں کہ خالی یہ ہمیں کوئی درس کا کوئی چینل شروع ہو گیا، نہیں، ہم نے گوادر کی در حقیقت کو بتانا ہے۔ ہم نے چھوٹے چھوٹے فنکشن کروانے ہیں۔ پہلے ہم نے اپنے پاکستان کے بڑے شہروں میں کم از کم میں جو اپنے پاس حساب کتاب لگائے بیٹھا ہوں کہ 50 شہروں میں ہم نے اپنے پروگرامات کروانے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم ورلڈ لیول پہ نکلیں گے۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، یہ مٹی بہت زرخیز ہے، اور انشاءاللہ بزنس بھی کریں گے، کیونکہ یہاں پہ جو بزنس ہے، یہاں پہ جو کاروبار ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ گوادر کے کاروبار کو پاکستان کا بزنس سب کا چلے گا۔ جب بزنس چلے گا میرے نزدیک، تو اگر گوادر دبئی اور دبئی سے بہت آگے چلا جاتا ہے، تو یہ آپ اگر کسی کو گوادر کی طرف رغبت کسی کی لے کے آتی ہیں یا کسی کو قائل کرتے ہیں گوادر کے حوالے سے، تو یہ آپ اس پہ احسان کر رہے ہیں۔ ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ جائز کریں۔ جیسے جب ہم گوادر انفارمیشن کی بات کرتے ہیں، تو آپ یقین کریں کہ میں ملک کے دوسرے حصوں میں جاتا ہوں، تو لوگوں کا ایک جو سوال جو مجھے اندر سے بڑا ڈسٹرب کرتا ہے، میرا موڈ خراب ہو جاتا ہے کہ گوادر میں 2 نمبری بہت ہوئی ہے۔ تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں میں پھر وہ بات کروں گا تو دیکھنے اور سننے والا یہ سمجھے گا کہ یہاں تو دیکھیں غیبت اور تہمت یہ تو ہم شوق سے کرتے ہیں، جہاں 2-4 یار بیٹھ جائیں چائے پہ، کافی پہ اور گپ شپ پہ، تو اس میں میری نظر میں میری موجودگی میں، بلکہ میں بھی اس کا حصہ ہوں، میں کوئی دودھ کا دھلا اپنے آپ کو نہیں کہوں گا کہ غیبت کو تو ہم اپنا شوق سمجھتے ہیں، بڑے مزے سے کرتے ہیں۔ تو میں نہیں یہ چاہوں گا کہ کسی کو یہ محسوس ہو کہ ہم نے اس پلیٹ فارم پہ جو ہم دوستوں کو لے کے آنا چاہتے ہیں، ہم نے کوئی معاملات ایسے کر دیے ہیں، بلکہ مجھے افسوس ہوتا ہے جب میں کسی دوسرے شہر میں، کسی دوسرے ملک میں بیٹھا ہوتا ہوں، تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ جی اس بندے نے اتنے پیسے لگائے تھے، اس کو یہ نقصان ہوا، اس بندے نے 2 کروڑ لیا، 2 کروڑ پہ کیونکہ زمین لی، اس کی فرد نہیں ہے، اس کے ساتھ یہ ہوا، اس کے ساتھ اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا۔ تو بیسکلی ہم اپنے پلیٹ فارم پہ یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، یعنی کہ میں اس طرف آپ کو آخری اپنی بات کی طرف آتے ہوئے یہ بتاتا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ ریئل اسٹیٹ کا کیا مطلب ہے، ریئل اسٹیٹ کا مطلب ہے ریئل کاروبار، کہ جب آپ کسی کو رائے دیں، کسی کو بتائیں، کسی کو کاروبار کا بتائیں، تو اس کو رائٹ چیز دیں۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ آپ اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں، اور یہ نیکی ہے۔ اگر آپ دیکھیں رزق تو ہم نے کمانا ہے، اگر وہی رزق ہم سچ بول کے کمائیں گے، مجھے مولا علی والا وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے، جب آپ ایک مسجد میں گئے تو گھوڑے کو کسی کے سپرد کر کے گئے اور سوچ رہے ہیں کہ میں جا کے اس کو 2 درہم دوں گا، اور اس نے وہ 2 درہم جو کاٹھی ہوتی ہے گھوڑے کی وہ بیچ کے 2 درہم لے لیے۔ تو آپ نے یہ سوچا تھا، مولا علی نے یہ سوچا تھا کہ میں نے اس کو 2 درہم دینے ہیں، لیکن اس نے اپنے رزق کو حلال کرنے کی بجائے حرام کر لیا۔ تو ہم تمام دوست بشمول میرے، ہم اپنے رزق کو حلال کر سکتے ہیں، ہم اپنے رائٹ سوچ، رائٹ وے، اور میں سمجھتا ہوں ریئل اسٹیٹ کا صحیح بزنس کرتے ہوئے لوگوں کو اچھی معلومات دیں، تو ہم اپنے رزق کو حلال بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تو یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی جی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ ہمیں موقع دے، ہم دو بدو یہ چیپٹر وائز اور معاملات وائز چلیں گے، اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ اس میں میرے جو ہم سفر ہیں، میرے جو دوست ہیں جو اب بھی قائم و دائم ہیں، ان کے آپ انٹرویوز بھی دیکھیں گے، ان کے خیالات بھی دیکھیں گے، انہوں نے یہاں پہ کیسے کیسے وقت گزارے۔ اور بلوچستان پارٹ آف آور باڈی، ہمارے جسم کا حصہ ہے جی، پاکستان کا حصہ ہے۔ ہم بلوچستان کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم بلوچ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ بلوچ سے ہمارا بہت اچھا تعلق ہے، دل کی گہرائیوں سے تعلق ہے۔ بلوچوں نے ہم سے محبت کی ہے، ہم ان سے محبت کریں، اور یہ محبت قائم و دائم رہے گی۔ تھینک یو۔